إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. چونکہ مجلس کے اختتام پر کسی تفصیلی دعا کا موقع نہیں بن پائے گا، لہٰذا اسی وقت یہیں سے دعائے توسل ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ اپنی حاجات کو ذہن رکھیے گا، اور سب سے بڑی حاجت ہماری ہے کہ مولا زیارت اربعین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں انشاءاللہ۔ جب تک ہم زندہ رہیں بار بار یہاں پلٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک بچی جو کینسر جس کو ڈائیگنوز ہوا ہے، خاص ان کے لیے دعائے شفا کی التجا کی گئی، اور دیگر مریض مومنین و مومنات، پروردگار جسے دنیا کے طبیب جواب دے دیں، اسے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم مطہر سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار تو تمام مریضوں کو شفا کاملہ اور عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہمیں امام جواد علیہ السلام کے صدقے میں وسعت رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑی اہم دعا ہے اس وقت جو کر رہا ہوں میں، دعا کمیل کے بھی اس قسم کے کچھ مفاہیم ہیں کہ جو تو نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی اور قانع رہنے کی توفیق عطا فرما، اور بے صبری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ان گناہگار آنکھوں کو اپنے مولا اور آقا کے دیدار سے منور فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علانا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا شب اربعین يا وجيها عند اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع۔ ایک اور بار امام زمانہ کی یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ۔ مل کے صلوات بید محمد وعلی محمد۔ خدائے متعال کی پھر سے شکر گزار ہیں کہ اس نے کربلا معلیٰ پر اس سفر کو ہمارے نصیب میں لکھا اور یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یقیناً جب تک کہ اذن ابوالفضل عباس علیہ السلام نہ ہو تو کوئی کربلا میں آ نہیں سکتا۔
اور یہ جو پورا سفر آپ نے طے کیا ہے نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے، تو اس میں ایک حسین ابن علی کی خاطر عجیب دیوانگی محسوس ہوتی ہے. وہ جو بہلول کے لیے ہم سنتے ہیں کہ وہ دیوانگی ہے کہ جس پر ہزاروں عقل رکھنے والے قربان ہو جائیں، تو بس ویسے ہی کوئی عزادار کے پیر دبا رہا ہے، کوئی زائر کے جوتے صاف کر رہا ہے، کوئی اپنے طور پر نیاز کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی پانی کا اہتمام کر رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ٹشو کا باکس لے کر کھڑا ہے. جو شاید یہ بھی نہ کر سکتا وہ دور سے دیکھ رہا ہے اور آپ کو دعا دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے رحم اللہ والد، خدا آپ کے والدین پر رحمت نازل فرمائے. تو یہ ایک وہ کیفیت ہے کہ دیوانہ وار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے چاہنے والے وہ بڑھتے ہیں امام حسین کے حرم مطہر کی طرف، اور اس وقت تقریباً تمام زائرین اب کربلا میں ہیں، آج شب چہلوں میں. حق یہ ہے کہ بھرپور ماتمداری ہو، لہٰذا کوشش کروں گا آج کے حد تک مجلس مختصر رہے، اور جو ماتم کا جو حق ہم انسانی بس میں ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اور عزیزوں لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ جو دیوانگی ہے، اس لفظ کو میں تعبیر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آج اردو زبان میں کسی بھی معنی میں استعمال ہو، لیکن یہ جو اردو ادب و شاعری میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس جنون کی کیفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ پھر وہ لال کرتا ہوں کہ اس دیوانگی دیوانے پن میں، اس جنون میں غور کیجئے گا، یہ جو کچھ ہے یہ بظاہر جنون ہے لیکن عین عقل کے مطابق ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کی خاطر ایسے مجنون بن جاؤ. بات پہنچ رہی؟ یہ عقل کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خاطر جس قدر کوئی جنون کی کیفیت میں آ سکتا ہے وہ آ جائے، احکام شرعی کا لحاظ رکھتے ہوئے. اس جنون میں جو تعظیم آپ کرنا چاہتے ہیں، جیسے تعظیم کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے. یہ خود پیدل چل کر آنا ہی تعظیم ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. کوئی گھٹنوں کے بل چل کر آ رہا ہے، کوئی رینگتا ہوا آ رہا ہے، کوئی پیاسا آ رہا ہے، کوئی آپ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے آ رہا ہے. یعنی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ خود عقل کا تقاضا ہے کہ یہ کیا جائے شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے کہ کوئی واجب چھوٹ نہیں سکتا، کوئی حرام ہو نہیں سکتا. بس یہ ایک شرعی حد ہے. اس شرعی حد میں آپ جس قدر تعظیم کر سکتے ہیں اور اس دیوانگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ انجام دیجئے. بقول شاعر کے شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا. بہت اہم جملہ کہنے لگا ہوں، جہاں تک میری آواز جاری ہے، اور ہزاروں سامعین اس کو اس وقت لائیو سن رہے ہیں مختلف دنیا کے شہروں میں. شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے بنے. مل کے یو علی، ٹھیک ہے آواز صحیح ہے؟ آواز آپ کو واضح ہے؟ سب کے لیے واضح ہے؟ تکلیف تو نہیں ہے کوئی انشاءاللہ؟ تو شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے بنے ہیں. اور اس میں غور فرمائیے گا، نہیں پہلے آواز، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور خاص طور پر پھر اس فرش عزا پر آ کر جو اظہار عقیدت ہے، اس فرش عزا پر آ کر جتنا جو جیسے اظہار عقیدت کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. بقول آیت اللہ وحید خراسانی کہ آپ کا آواز واضح ہے میری؟ ٹھیک ہے، تھوڑا کم. اللہم صلی علی چلیں اچھا اب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا.
خاص طور پر فرش اعضاء پر آ کر جو عقیدت اور احترام ہے، اس احترام کو جتنا بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائیے. اپنے دل میں اس تعظیم کے لیے اضافہ بچوں کو سکھائیے کہ مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کس احترام کے ساتھ ذکر امام حسین علیہ السلام کو سننا چاہیے. اور ذاکر سے مطالبہ کیجئے کہ اگر پوری مجلس نہ صحیح تو مجلس کا ایک بہت اہم حصہ وہ فضائل علی ابن ابی طالب پر آپ کو سنائے. بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب مثلا ہم نے خیبر کا واقعہ تو بہت مرتبہ سن لیا ہے. میں آپ کو ایک بہت بڑے عالم کی تعبیر سنا رہا ہوں، بالکل صحیح تعبیر ہے. اگر آپ نے مولا علی علیہ السلام کی کوئی فضیلت 10 مرتبہ سن لی ہے اور وہی فضیلت آپ 11ویں مرتبہ سن رہے ہیں تو جو پہلی مرتبہ میں سننے کا ثواب تھا وہی 11ویں مرتبہ میں سننے کا ثواب ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ لہذا اس میں ہرگز بخل نہ کیجیے اور یقین فرمائیے یہ اس عقیدے کو لے کر ہمیں یہاں سے جانا ہے جو 3 دن کی ہماری مجالس کا موضوع رہا کہ کربلا اظہار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ. جب آپ فرش اعضاء پر آ کے بیٹھے ہیں اور معارف اہل بیت بیان ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہوئی، معارف اہل بیت اگر بیان ہوئے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے پیغام، ان کے فضائل، ان کی شریعت کا ذکر ہوا ہے تو یقین فرمائیے گا اگر مثال کے طور پر آپ کی پوری مجلس بھی سنی ہوئی تھی تب بھی آپ کا بیٹھنا یہاں پر اسی طرح سے وصول ہے جیسے پہلی مرتبہ آپ نے اس فضیلت کو سنا تھا. اس لیے کہ اس بزم میں، اس فرش پر بیٹھنے کے اسرار الگ ہیں، اس کے راز الگ ہیں. یہ کیسی بزم ہے جناب نصیر ترابی صاحب، یہ کیسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں اور جو بیٹھے ذکر سننے کو اور جو اٹھے تو زیارت کو. ایسے ہی ہے نا، جو بیٹھے یہ کیسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں، جو بیٹھے ذکر سننے کو اور جو اٹھے تو زیارت کو. نام بیکار اٹھے ہیں، نام بیکار بیٹھے ہیں. تو ایک تو میسیج ہی ہو گیا مجلس امام حسین علیہ السلام کا، خاص طور پر چونکہ یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ بظاہر شاید یہ ہے کہ پوری دنیا سے بڑا منتخب مجمع اس وقت یہاں پر موجود ہے، کیونکہ یو ایس کے مومنین، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، پاکستان، انڈیا، مڈل ایسٹ، افریقہ، یعنی شاید دنیا کے ہر میجر حصے سے یہاں پر مومنین موجود ہیں اس وقت اور یہاں بہت دور تک آواز جا رہی ہے. اس لیے گزارش کر رہا ہوں خاص طور پر انگلش خطابت میں، میری تو فرسٹ لینگویج انگلش نہیں ہے، میں اس طرح سے بول بھی نہیں پاتا کہ جو نیٹو انگلش ہے، جو انگلش خطابت ہے اس میں بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ انگلش خطبہ انہیں اپنی زبان میں سمجھائیں کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کیا تھے. اگر آپ کو سوشیولوجی پہ تقریر کرنی ہے، گوگل پہ تقریر کرنی ہے اور سوشل سائنسز پہ تقریر کرنی ہے، وہ اپنے مقام پر، وہ اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون کیا کہتا ہے، لیکن پورے عشرے میں اگر امیر المومنین کے فضائل ہی بیان نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام سے وفا نہیں ہو رہی پھر. اس لیے بہت ضروری ہے اور اس خاطر ہے کہ چونکہ یہ فضائل بیان ہونا کم ہو گئے یا بعض مقامات پر تو اس کے ساتھ بند ہو گئے، لہذا فوراً جب کوئی فضیلت ہم سنتے ہیں تو پہلی ہی سماعت میں بچے کے ذہن میں یا حتیٰ بڑوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ یہ کہیں غلوف تو نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ کہ ہم عادی ہی نہیں رہے امیر المومنین کے فضائل سننے کے. اب تو ہم جیسے سنتے تو ہمارے دماغ میں فوراً خیال آنا ہے یہ غلو تو نہیں ہو رہا، یہ کوئی حد سے تو نہیں بڑھایا جا رہا. میں آپ سے اگر مثال کے طور پر اب میں ایک سوال کرتا ہوں، اپنے دل میں جواب دیجیے گا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ خانہ خدا مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے اور یہ کہوں کہ حرم امیر المومنین میں نماز پڑھنے کا ثواب 2,00,000 نماز کے برابر ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ مولانا نے غلو کیا ہے؟ ایمان سے اپنے دل میں پہلے جواب دے دیجئے گا.
اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حرم خدا میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے اور حرم امیر المومنین میں نماز پڑھنے کا ثواب 2,00,000 نماز کے برابر ہے، تو مجھ پر فتویٰ لگانے سے پہلے آیت اللہ سیستانی کی توضیح کھولیے گا۔ اس میں نمازوں کے چیپٹر میں جا کر دیکھیے گا تو انہوں نے لکھا ہے کہ حرم امیر المومنین میں نماز پڑھنے کا ثواب 2,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ امام باقر کی حدیث ہے کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور امام معصوم ہی کی حدیث ہے کہ حرم امیر المومنین میں نماز پڑھنے کا ثواب 2,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل کا ریفرنس میں نے اس لیے دے دیا کہ تمام متدین افراد کے لیے وہ ریفرنس کافی ہو جائے۔ تو کیا یہ غلو ہو رہا ہے؟ مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ آیت سن لیجئے گا، کیا ہم نے خدا کو پابند اور مجبور سمجھا ہوا ہے کہ اس نے جتنا ثواب اپنی مسجد میں رکھا ہے اس سے زیادہ وہ علی کے حرم میں رکھ نہیں سکتا؟ کیا کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی کیا خدا مجبور ہو گیا ہے کہ اگر اس نے سیٹ کر دیا اپنی مسجد میں ثواب 1,00,000 نماز، تب خدا کے ہاتھ بند گئے؟ کیا وہ کسی جگہ 1,00,000 سے زیادہ رکھ نہیں سکتا؟ اللہ کو بھی پابندی لگائیں گے، اللہ کو بھی کہیں گے کہ غالی نہ بنو؟ بھائی وہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 جا کے دیکھیے گا، ریکارڈ ہو رہا ہے، جا کے اس کو بعد میں چیک کیجئے گا اور آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے گی۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ نہیں کر سکتا کچھ۔ ہاں، یہودی یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے بہت سی چیزوں میں کہا تھا کہ اللہ کا اختیار نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذالک، اب وہ بے اختیار ہو گیا ہے۔ جیسے کہ اس کی ایک معتزلہ فرقے سے بھی آتی ہے، جو اہل سنت کلام کے 2 فرقے بنے، اشاعرہ اور معتزلہ۔ اس میں اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مکمل طور پر مجبور ہے، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مکمل طور پر مختار ہے، اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور امامیہ کا نظریہ امیر المومنین کی حدیث کے مطابق الامر بین الامرین، معاملہ دونوں کے درمیان ہے۔ اب میں صرف جاننا نہیں چاہتا، قضاء و قدر کی بحث چھڑ جائے گی، ورنہ یہ کہ وہ آپ بہت مشہور واقعہ جانتے ہیں کہ امیر المومنین جب ایک جگہ بہت محنت مزدوری کر کے کام کر رہے تھے ایک باغ میں، تو اس میں اس طرف ایک دیوار تھی، اور دیوار پر ایک شخص پھلانگ کر دیوار سے دیکھنے لگا مولا علی، اور مولا علی علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ اے علی ایک سوال ہے، انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ اچھا، جب آپ کا بھی تجربہ ہوگا، جب آپ کی باڈی فزیکلی آپ کوئی بہت محنت مشقت کا کام کر رہے ہو، تو اس وقت کوئی بڑا پیچیدہ سوال کر لے تو بڑا مشکل ہوتا ہے جواب دینا، اس لیے کہ عقل حاضر نہیں رہتی، کہ آپ کی توانائی جو ہے وہ فزیکل کام کی طرف ہے۔ آپ کہتے ہیں یار یہ کیا بحث چڑھ رہی اس وقت، بعد میں بات کرنا، بچہ بھی کو آ کے بات کرے، کوئی ویسے کہتے ہیں دیکھ نہیں رہے پسینہ بہ رہا ہے۔ اب مولا کائنات شدید ترین گرمی میں محنت مزدوری فرما رہے ہیں، یہ بھی ایک درس ہے بہت بڑا جوانوں کے لیے۔ اب زندگی میں محنت کو کبھی نہ چھوڑنا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ عمل اجر عمل عامل، میں کبھی بھی کسی عمل کرنے والے کی، کسی بھی محنت کرنے والے کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہوں۔ کبھی محنت کا نتیجہ آپ کو فوراً ملے گا، کبھی کمپاؤنڈ ہو کر اس کا ایک ساتھ بینیفٹ ملے گا، اور ہو سکتا ہے کبھی دنیا میں ملے، ہو سکتا ہے کبھی آخرت میں ملے، اس لیے محنت سے کبھی نہ پیچھے ہٹیے گا۔ خیر بات میں غلطی چلی جا رہی، تو مولا کائنات بہت مزدوری فرما رہے تھے، شدید پسینہ بہ رہا تھا، اس نے کتنا مشکل سوال کیا، قضاء و قدر کی بحث اتنی مشکل فلسفی کی بحث ہے کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں کہ اے علی یہ بتائیے گا کہ انسان مجبور ہے یا مختار؟ مولا نے اس کی طرف دیکھا، اس جملے کی قدر چاہتا ہوں آپ سے، مولا نے اس کی طرف دیکھا، کہا مختصر جواب دوں یا تفصیل سے جواب دوں؟ مختصر جواب دوں یا تفصیل سے جواب دوں؟ کہ اے علی آپ اس وقت کام میں مصروف ہیں، مختصری جواب دے دیجئے۔ تو مولا نے، وہ دیوار کے اوپر تھا نا، مولا نے کہا ایک پیر اٹھا لے، پیر اٹھا لیا، مولا نے کہا دوسرا بھی اٹھا لے، کہا نہیں یہ نہیں اٹھا سکتا، گر جاؤں گا۔ مولا نے کہا بس اتنا مختار ہے اور اتنا مجبور ہے۔ علیم
یا علی. اب کاش وقت ہوتا کہ اس کی اور مزید تفصیل میں جاتا، لیکن انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو کسی اور موقع پر. لیکن یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اب مجمع بھول جائے تو خطیب کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی. تو بحث یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں کر سکتا کچھ. اور یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کیا اللہ مجبور ہے کہ جتنا اس نے ثواب اپنی مسجد میں رکھا ہوا ہے اس سے زیادہ ہاتھ بند گئے اس کے کہ وہ کہیں اور ثواب کر نہیں سکتا؟ کیا اللہ مجبور ہے کہ جو اس نے حج کا ثواب لکھا ہوا ہے تو وہ حسین کی ایک زیارت پر 70 حج کا ثواب دے نہیں سکتا؟ یعنی جو کہہ رہا ہے کہ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو سمجھ میں نہیں آ رہا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ آپ اللہ کو مجبور کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کام کر نہیں سکتا، اس پہ پابندی خود لگ گئی ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ تو مولانا صاحب وہ حج تو واجب ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب ہے یقیناً. تو میں نے مثال تو دی تھی کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. سلام کے 69 ثواب ہے، جواب دینے کا ایک ثواب ہے. مستحب کے 69 ثواب ہے، جواب دینے کا ایک ثواب ہے. تو یہ تو اللہ کی سنت روز رہی ہے کہ کبھی مستحب کے ثواب کو واجب سے بڑھا دیتا ہے. وہ کوئی کنٹروورشل بات تو نہیں کر رہا کہ ایسی مثال دی کہ جو پتہ نہیں ہے یا نہیں. سلام کا یہی ہے نا، 70 ثواب ہے جس میں 69 سلام کرنے والے کے لیے. تو اللہ نے مستحب کے ثواب کو بڑھا دیا واجب سے یا نہیں؟ اب یہ اللہ کی مصلحت ہے. کیوں اللہ نے بڑھایا؟ مثلا سلام کے ثواب کو کیوں اللہ نے بڑھایا؟ کہ جو سلام کرنے والا اس کو 69، اس لیے کہ سلام میں پہل کرنے کی عادت رہے. اگر سلام کرنے میں ایک ثواب ہوتا، جواب دینے میں 69 ہوتا، تو سب انتظار کرتے کہ وہ مجھے سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا. اللہ چاہتا ہے کہ سنت سلام کو جاری رکھا جائے، اللہ چاہتا ہے کہ زیارت امام حسین کو جاری رکھا جائے. یا علی. تو کہ اللہ کو مجبور ہو گیا کہ وہ یہ کر نہیں سکتا کام؟ ذرا سینسلی اس کو سوچئے گا. وقالت ابھی میں آیت پڑھتا ہوں پوری. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے میں. اللہ کو کتنا غضب آیا؟ اللہ کہتا ہے غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہو جو ایسا کہتا ہے اس پر. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اس کے ہاتھ تو دونوں کھلے ہوئے ہیں. يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے جس کو جو چاہے عطا فرماتے ہیں. یہ فقط مادی چیزوں میں نہیں ہے، یہ معنوی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ مجبور نہ سمجھیں، اللہ تو یہ کر نہیں سکتا. غلو و قصر کی بحث فضول سے نکلو. معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو، معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو، اور خدا کو چشم تعین سے دیکھنے والوں علی کا قد نہ گھٹاؤ، خدا بلند کرو. علی 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 علی. دیکھیں یار میں نے کل بھی کہا تھا نعرے سے چھٹی لے لیں یا ایسے لگائیں جو کربلا کی شان کے مطابق نعرہ ہو، اس انداز سے آپ نعرہ لگائیے کہ تو روایت کیوں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے کیا کہ اللہ کسی کو اس طرح ثواب نہیں دے سکتا؟ تو یہ غلو نہیں ہے. بس یہ جب محفوظ رہے آپ کا، اس کے بعد پھر جو احادیث ہیں اس میں شک نہ کریں، اس میں شک نہ کریں. کہ بات وہی پھر آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا یہ کر نہیں سکتا کہ وہ کسی عمل میں اتنا ثواب لکھتے؟ وہ کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ البتہ یہ کہ جو مشرک کی تعریف ہے وہ اس سے اور بھی زیادہ ہے. اگر زیارت جامع کبیرہ آپ کو سناؤں تو زیارت جامع کبیرہ میں ہے، بہت توجہ کیجئے گا. میں نے کیا کہا؟ خدا کی ذات صفات افعال میں جو خدا کے برابر کسی کو سمجھے وہ مشرک ہے یقیناً. جو یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ خدا اہل بیت میں حلول کر گیا ہے وہ بھی مشرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے عقیدے سے. لیکن زیارت جامع کبیرہ میں کہ اشہد ان من حاربکم مشرک، اہل بیت جو بھی آپ سے لڑنے آیا وہ مشرک ہے. اس میں جینڈر کی بھی کوئی قید نہیں ہے.
اب اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یہ سمجھایا جا سکتا ہے آرام سے کہ جو اہل بیت سے لڑنے آیا وہ کیسے مشرک ہے. 10-15 منٹ لگیں گے, اس وقت گنجائش نہیں. ایک جملہ سن لیجئے گا فقط کہ جناب علی جو امیر المومنین سے لڑنے آیا ہے تو کیا وہ لسان اللہ الناطق حجت خدا کے مقابلے پر آیا ہے یا نہیں آیا؟ میں اس وقت سے شیعہ عقیدہ کی بات کر رہا ہوں, مجھے اور کسی سے مطلب نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں تو بہت ہے اس تو وہ حکم رسول کے مقابلے میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ وہ من کنت مولا فہذا علی مولا کے مقابلے میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ اور جو من کنت مولا فہذا مولا کے مقابلے میں آئے تو رسول نے اپنی طرف سے کہا تھا یا اللہ کی جانب سے کہا تھا؟ اللہ کی جانب سے کہا تھا. تو جو اللہ نے معین فرمایا تھا اس کے مقابلے میں جو اپنا نفس لے آئے تو اس نے اپنے نفس کی عبادت کی یا نہیں کی؟ جب عبادت کی اپنے نفس کی تو وہ شریک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جو آپ سے جنگ کرنے آئے اہل بیت, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کی اطاعت کر رہا ہے, شیطان کی اطاعت کر رہا ہے. اہل بیت کے مقابلے میں آنے والا ہر شخص شیطان کی اطاعت کر کے آتا ہے, اس کا ولی شیطان ہے. یہ حدیث, یہ آیت الکرسی میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. طاغوت شیطان اس کا ولی ہے کہ جو علی اور اولاد علی کے مقابلے پر آئے. یقیناً مشرک ہے, کوئی اس میں شک نہیں. دنیا میں اگر حکم اسلام تو آخرت میں حکم کفر میں. ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھیں بہت سیریس مسئلہ ہے اور اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب علی چاہے کوئی کتنی ہی بڑی شخصیت رہی ہو, اب میں چونکہ بات بہت دور تک جا رہی ہے تو میں بس اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ جو علی کے مقابلے پر آیا, جو علی کے مقابلے پر آیا, عزیزان گرامی, اگر کسی کو اس کے لیے ذرہ برابر بھی دل کوئی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حدیث سنا دوں؟ حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اگر قیامت تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین کسی شخص کی شفاعت کریں اور سیدہ اس سے ناراض ہو تو اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. چلے عمر سعد کا بھی ذکر ہو گیا کربلا کے حوالے سے, تو ضروری ہے کربلا میں احتیاط کریں. میں بہت سیریس بات اس وقت کر رہا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جناب ابھی میں یہی کہنے لگا تھا کہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا اور حکمت کے خلاف ہوگا کہ کسی مجمع عام میں کسی ایسے پلیٹ فارم پر یا چھوٹی سی بھی جگہ پر کہ جو انٹرنیٹ پر جا رہی ہے بات, اس میں اس طرح سے اظہار کیا جائے کہ جیسے کسی اور مومن کی جان کو خطرہ ہو جائے. تقیہ بھی ہمیں امام نے سکھایا ہے. تقویٰ ہے دین کو بچانا, تقیہ ہے دیندار کو بچانا. جی میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز کے قنوت میں اگر کہیں پر ریکارڈ ہو رہا ہو, ٹی وی پہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو تو کوئی نام لے پر لعنت بھیجے. میں نہیں کہہ رہا, یہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی احترام رکھنے لگے, اور مولا علی نے بھی احترام رکھا تھا, تو میرے بھائی اپنے آپ سے سوال کرو کہ کیا مولا علی اس کی شفاعت کرنے والے ہیں کہ قیامت میں؟ اتنا ہی احترام رکھا ہے تو جنت میں لے جائیں ساتھ میں. آخر میں جانا کہاں ہے؟ جہنم میں جانا ہے نا. اچھا قرآن نے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ تحریم میں کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ نے کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو مثال بنا پیش کی ہے. یہ اللہ نے خالی پڑھنے کے لیے رکھا ہے یا کچھ سمجھنے کے لیے رکھا ہے؟ تو سمجھنے کے لیے رکھا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو احترام جان مومن واجب ہے کہ جہاں پر کہیں کیوس پیدا نہ ہو جائے, اور کسی بھی مومن کی جان تو چھوڑ دیجئے, اس کی مال عزت اور آبرو پر حرف نہ آ جائے, یہ سب واجب ہے. اگر کوئی میرے بھائی کلپ بنا رہے ہیں تو یہ پورا بنائیے گا جو میں کہہ رہا ہوں.
یہ بھی تو ایک مصیبت ہے نا. ہر ایک گروپ نے اپنی اپنی مرضی کا کلپ بنا دیا, ایک نے پہلا حصہ ایک نے آخری حصہ. اب مولانا گمیل مہدی جواب دیتے ہیں سوشل میڈیا پر, بھائی ایسا نہیں ہوتا, اور نہ بنائیے گا اس کا کلپ مہربانی کر کے, ویسے ہی کہہ رہا ہوں. لیکن میں اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ سب مقام پر واجب ہے, لیکن کیا آپ دل میں احترام رکھنا شروع کر دیں گے؟ نہ. کیا آپ اپنے بچوں کو احترام سکھانا شروع کر دیں گے؟ نہ. اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا عزیزان گرامی آپ. لیکن جو علی کے مقابلے, اور جس شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ سب واقف ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, بغض اہل بیت بہت واضح ہے. کیا حضرت خدیجہ کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو جوان ازواج مل گئی ہیں تو آپ تو ابھی تک خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دوستوں کو قربانی کے گوشت میں سے حصہ بھجوایا کرتے تھے. کتنا بہترین ہے. تو ظاہر انہیں برا لگتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو جوان بیویاں تھا. تو حضور نے فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت ایمان کا اظہار کیا جب تم سب کافر تھے, اور میری اس وقت تصدیق کی جب سب تکذیب کر رہے تھے, اور اللہ نے اس کے مال کے ذریعے سے مجھے اور اسلام کو غنی بنا دیا. کیا سید کونین سلام اللہ علیہ سے وہ بغض واضح نہیں تھا کہ جب حضور خاص استشمام کرتے تھے تو یہ کہا گیا کہ آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے تو آپ کیوں اس طرح سے چومتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے نا بغض ہے نا کوئی دل میں. تو حضور نے فرمایا کہ انی اشم رائحۃ الجنہ منہا, جس کے صدقے میں جنت خلق ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں فاطمہ کو استشمام کرتا ہوں, سونگتا ہوں, تو مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے وہاں سے. سبحان اللہ. خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں, ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس عزیزوں, کربلا میں یہ باتیں ضروری ہیں, اگر یہاں نہ کی جائے تو کہاں کی جائیں گی؟ پھر یہ باتیں بہت اہم ہے کہ ان باتوں کو ذکر کیا جائے اور اچھی طرح سمجھا جائے اور سمجھایا جائے. ایک اور بات, کچھ تاریخ میں باتیں ہوتی ہیں جو سامنے ہوتی ہیں, کچھ تاریخ میں باتیں بٹوین دا لائنز ہوتی ہیں. جب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ کچھ لینوں نے, تو حجرہ رسول ساتھ میں تھا نا, جہاں پر رسول اللہ دفن ہے وہ حجرہ رسول ہے, اور ساتھ میں حجرہ سیدہ سلام اللہ علیہ ہے. تو جب بیوی سیدہ سلام اللہ علیہ کے در پر حملہ ہو رہا تھا اور تاریخ اسلام کی بڑی بڑی شخصیات وہاں پر تھیں, تو کچھ مستورات اس حجرے میں بھی تو تھی نا. تو آپ کو تاریخ میں کہیں ملتا ہے کہ کسی نے جا کے روکا ہو؟ آپ کو جا کے ملتا ہے کسی نے کہ جا کے یہ کہو کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل سیدہ سلام اللہ علیہ پہ راضی رہے نا. تو یہ بغض واضح ہے یا نہیں ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد امیر المومنین کے مقابلے پر آنا, اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیروں کا برسایا جانا, یہ سب آپ جانتے ہیں. تو عزیزان گرامی, پھر میں کہہ رہا ہوں, کئی مرتبہ اور ہمارے جو علماء کرام مراجع اعظام نے نصیحتیں کی ہیں, ان کے مطابق عمل کیجئے, ان کے مطابق چلیے, لیکن اپنے عقیدے کے معاملے میں ذرہ برابر بھی احترام نہ لے کر آئیے. نہیں, یہ غلط ہے. اور بچوں کو بتائیے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, بس آج اگر یہ بات پہنچ گئی تو محنت وصول ہے میری. ومن حاربہم مشرکن حاربکم مشرکن, جو آپ سے جنگ کرے وہ مشرک ہے. زیارت جامع کبیرہ میں کوئی شاعر نہیں کہہ رہا, کوئی خطیب کی خیال پردازی نہیں ہے, امام علی النقی علیہ السلام کی حدیث ہے. بس خستہ نہیں کرنا چاہتا آپ کو سے زیادہ. اور ایک جگہ پر میں نے کہا تھا, وہ سوشل میڈیا پر اس کا کلپ بھی چلا, لیکن یہاں پر آپ کو پھر سنا دیتا ہوں کہ واقعہ مشرک ہے کون. مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عنایت فرمائے, ان سے میں نے یہ سنا تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا, جب غالب نے شعر لکھا تھا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو دوست, مشغول حقوں بندگی ابو تراب میں. یعنی ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. دوست سے مراد یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے, جو فارسی زبان کے شعراء میں بہت کثرت کے ساتھ ہے. دوست کا لفظ خدا کے لیے استعمال ہونا. ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. ندیم ہے جو اٹھنے بیٹھنے والا ہو کسی کے ساتھ, بہت قریب ہو. تو یہاں پر انہوں نے ندیم کا استعمال کیا امیر المومنین کے لیے. غالب ندیم دوست سے
آتی ہے بوئے دوست کہ وہ عین اللہ ہے، وہ ید اللہ ہے، وہ وجہ اللہ ہے، وہ اذن اللہ ہے، وہ نفس. ٹھیک. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. مشغول حق و بندگی ابو تراب میں کہ میں علی کی جب اطاعت کرتا ہوں تو اللہ کی بندگی ہوتی ہے، کیونکہ علی کی اطاعت کرنا بندگی پروردگار ہے. یہ انہوں نے شعر لکھا. اس کے بعد مفتی اعظم بھوپال نے ان کو خط لکھا اور یہ کہا کہ اے غالب، تو بے نمازی تھا یا شرابی تھا تب بھی تیری بخشش کا ایک امکان تھا. اب یہاں سے پروموٹ نہیں کر رہا بے نمازی کو یا نعوذ باللہ شراب پینے والے کو، ہرگز جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، فعل حرام ہے. کہا لیکن تو یہ تھا تب بھی تیری بخشش کا ایک امکان تھا، لیکن اب یہ جو تو نے شعر لکھ دیا ہے کہ مشغول حق و بندگی ابو تراب میں، یہ تو اتنا بڑا شرک کیا ہے. اب آپ سوچیں وہ جو ان کی مینٹیلٹی تھی وہ ہم میں کہاں سے آ گئی میرے بھائی. ایسے تو وہ لوگ سوچا کرتے تھے. یہ اتنا بڑا شرک کیا ہے کہ اب تو تیری بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے. تو غالب نے جواب لکھا اور جواب میں ظاہر ہے کہ مفتی اعظم بھوپال نے تو حضرت مولانا قبلہ و کعبہ کچھ ہونا چاہیے تھا. غالب نے سٹارٹ کیا، ابے مفتی سن. اب اس جملے کو پڑھ کے تو مفتی صاحب ویسے ہی سن ہو گئے ہوں گے. بہت توجہ رکھیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ابے مفتی سن، تو نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ شعر لکھ کر شرک کیا ہے، تو میں بتاتا ہوں کہ شرک کی تعریف کیا ہے. اور زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو بالکل ٹھیک ہے یہ کہ میں بتاتا ہوں کہ شرک کی تعریف کیا ہے. جو خدا کی ذات، صفات اور افعال میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک، اور جو مقام ختم نبوت میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک، اور جو مقام ولایت میں علی مرتضیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے یا علی وہ مشرک. جی تو یہ کہا پہلے کہ اگر علی کے ساتھ بھی کسی کو برابر رکھتے ہو تو در حقیقت یہ جاتا شرک تک کے معاملہ. اس کی تفصیل اپنے مقام پر جو میں نے زیارت عید غدیر کے حوالے سے جملہ پڑھا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشہد ان من شاک فیک ما آمن برسول، اے علی جو آپ پہ شک کرنے والا ہے وہ رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا برابر سے شرک. اس کے بعد کہا کہ عالم نے یہ کہا کہ یہ ہے شرک. اور پھر آگے یوں لکھا کہ تو نے یہ کہا ہے کہ میں بے نمازی ہوں یا شرابی ہوں تو میں جہنم میں جاؤں گا. تو اب یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ کے اختیار پر ہے، لیکن اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو وہاں پر جہنم کا ایندھن بن کر تجھ جیسے منکران علی کو جیسے دنیا میں جلا رہا ہوں ویسے جہنم میں بھی جلاتا رہوں گا. اور اس پر بھی انہوں نے ایک شعر لکھا. اب میں آپ احباب جانتے ہیں کہ طبیعت اس وقت بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے اور میں اس وقت مطلب شدید علیل ہوں، لیکن آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں اور بہت اب کاٹ پیٹ کے بات کہہ رہا ہوں اب جو کہنے لگا ہوں، اس لیے کہ بہرحال مجلس اعزاء غالب نے تو خط لکھا تھا. اور پھر اس نے کہا دیکھیں ایک لفظ شریعت میں استعمال ہوتا ہے دماء ثلاثہ، یعنی یہ کہ ایک خاتون کے لیے 3 طرح کے جو خون ہیں وہ نجس ہیں. اب یہ غالب کی تعبیر ہے. کہتے ہیں کہ دماء ثلاثہ، وہ خون کے نام نہیں لوں گا میں، آپ جان. پہلے کیا کہا کہ جو خدا کی ذات صفات افعال میں شریک قرار دے وہ مشرک، مقام ختم نبوت میں شریک قرار دے وہ مشرک، مقام ولایت علی میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک. اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو وہاں پر جہنم کا ایندھن بن کر تجھ جیسے منکران علی کو جلاتا رہوں گا. اور پھر کہا کہ دماء ثلاثہ کی نجاستوں میں غرق ڈوب کر رہنے والے کو پتہ ہی کیا ہے کہ مقام ساقی کوثر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا ہے. تو عزیزان گرامی، اس لیے جہاں کہیں کسی خطیب میں یہ نظر آ جائے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے مقام کو کم کر رہا ہے یا ذو معنی بات کر رہا ہے، غلط ہے. لیکن اللہ ہی کے حکم سے احادیث کی روشنی میں
اگر کوئی اہل بیت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو اس میں نہ گھبرائیں، اس میں بالکل پریشان نہ ہو. بات واضح ہو گئی؟ بس آج کی گفتگو کا یہی خلاصہ ہو گیا. اور جناب پھر ہمیں ذکر یہ کرنا ہے، وہ جعدہ جو تھے وہ مولا کائنات کے بھانجے تھے، مولا کائنات کے بھانجے. تو ماموں اور بھانجے کا بڑا ایک لطیف پیارا رشتہ ہوتا ہے. تو علی جن کے ماموں ہوں اور جعدہ ان کے بھانجے تھے، تو وہ بہت زیادہ مولا کا ذکر کرتے تھے. تو عتبہ بن ابی سفیان نے ایک دن کہا کہ اتنا تو تم اپنے باپ کا ذکر نہیں کرتے جتنا تم علی کا ذکر کرتے ہو. تو جعدہ نے جواب دیا کہ لو کان لک خال مثل خالی لنسیت اباکا، اگر اللہ نے تجھے وہ ماموں عطا کیا ہوتا جو مجھے عطا کیا ہے تو اپنے باپ کو بھول چکا ہوتا. خدا آپ کو کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. اور علی کے مقابلے میں ان کو نہ لے کر آیا کریں کہ جن کے شجرے تک کا پتہ نہیں ہے اور جن کے دین ایمان تک کا پتہ نہیں ہے. ایک بات ہے کہ جو شاید پچھلے سال یا پتہ نہیں سال محرم کی کسی مجلس میں کہیں کہی ہو تو، لیکن اگر تکرار ہے تو پھر سن لیجئے گا، اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ دعا سے نواز دیجئے گا. وہ یہ کہ ایک محب تھے اور ان کے سامنے ایک ناصبی تھے. تو جو محب تھے وہ، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا اس وقت، محب اور ناصبی کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ بڑی شخصیات کے لیے، ابھی جن کی میں بات کر رہا تھا کہ بھائی کوئی ذرا سا بھی احترام نہیں ہو سکتا، کچھ بڑی شخصیات کے لیے کچھ کارنامے بھی دکھا دیتے ہیں تاریخ میں کہ بھئی دیکھیں انہوں نے فلاں فلاں کام کیا تھا، انہوں نے قرآن بھی جمع کیا تھا، سچا جھوٹا جو بھی کچھ ہے یہ الگ الگ چیزیں دکھا دیتے ہیں تاریخ. انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے ایسا کیا تھا، انہوں نے ویسا کیا تھا. ارے بھائی کچھ بھی کیا تھا، اگر دل میں بغض اہل بیت ہے تو کافی کی حدیث سنا دیتا ہوں، لا یبالی للناسب صلی ام زنا صام ام سرقہ. ناسبی کے لیے فرق نہیں پڑتا، نماز پڑھے، زنا کرے، چوری کرے، روزہ رکھے، سب برابر ہے اس کے لیے. حدیث سنا رہا ہوں. تو کچھ بھی کیا ہو پہلے سوال یہ کرو کہ دل میں محبت علی تھی یا نہیں تھی. تو وہ ایک محب تھے، انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ فرمایا. سامنے ایک ناصبی موجود تھا، اس کو ذکر اچھا نہیں لگا، اس نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں نے یہ ارشاد فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین امام المتقین نے یہ ارشاد فرمایا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سامنے والے نے کہا میرے مولا امیر المومنین امام المتقین حضرت فلاں نے یہ ارشاد فرمایا. بچے کاپی پہ سمجھ سکتے ہیں نا اس وقت. تو انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں نے ارشاد فرمایا. اب یہ کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اب آپ ڈیبیٹ کرنے کی وہاں پوزیشن میں نہیں ہوتے کئی مرتبہ کہ آپ ثابت کریں کہ امیر المومنین کون تھے اور امام المتقین کون تھے. تو یہ بڑے جھنجھلا رہے تھے اندر سے کہ یہ تو جو میں کہتا ہوں مولا علی کے لیے تو سامنے سے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے صاحب کے لیے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب دل میں خدا سے دعا مانگی، یہ بالکل جو ٹرو سٹوری ہے سنا رہا ہوں. خدا سے دعا مانگی کہ پروردگار تو مجھے کوئی ایسی فضیلت علی کی میرے دل میں ڈال دے کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے. یہ حاصل مجلس ہو جائے گا اگر آپ نے ویسے وصول کر لیا جیسے میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، جھوٹ بھی کاپی نہ کر سکے. تو دل میں امام رضا کی حدیث سلسلۃ الذہب یاد آ گئی. اچھا سن لیجئے گا پھر سے. میرے مولا امیر المومن حضرت علی نے فرمایا، میرے مولا امیر المومن حضرت فلاں نے فرمایا، میرے مولا امام المتقین حضرت علی نے فرمایا، میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں نے فرمایا، میرے مولا سخی و کریم حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں نے یہ کہا. اب یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا. کیا پروردگار کو ایسی فضیلت دل میں ڈال کے یہ جھوٹ بھی چاہے تو نہ تکرار کر سکے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الذہب دل میں آئی، اس کی طرف دیکھ کر کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر
آپ کے حسن سماعت کے کیا کہنے جناب. یہ فرش عزا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ابھی ذاکر عادی بات کر اور ماؤں کی شیر کی تاثیر ہے. نہیں حدیث سناتا ہوں یا علی. اب حدیث سنا دیتا ہوں اور اس کو مکمل کرتا ہوں کہ امام معصوم نے فرمایا من لا یحضر الفقی. شیخ صدوق نے لکھا, جو کچھ باتیں میں نے یہاں پر کی میں اس کا ضامن ہوں, اگر کوئی مجھ سے حوالہ پوچھنا چاہتا ہے تو. من لا یحضر الفقی میں شیخ صدوق نے اس حدیث کو لکھا. جابر ابن عبداللہ انصاری سے غالباً روایت ہے, راوی کے بارے میں میں اس وقت ڈاؤٹ میں ہوں لیکن امام کی حدیث ہے. فرمایا کہ من وجد برد حبنا اہل البیت فی قلبہ, جو اہل بیت کی محبت کی زیارت کے حوالے سے یہاں پر تشریف لائیں, اس کو قبول کیجئے گا جس طرح سے امام پہنچانا چاہتے ہیں. جو ہم اہل بیت کی محبت کی برد حبنا, ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو فی قلب اپنے دل میں محسوس کرتا ہے, فَلْيَكْثُرِ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ, اسے چاہیے اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کرے. یا علی. امام فرما رہے فَلْيَكْثُرِ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ, یہاں آئے ہیں بہت زیادہ دعا کیجئے گا اپنی ماں کے لیے. حق ہے, حق ہے. فرمایا کہ وہ اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کرے. سبحان اللہ. طبیعت آپ کی منقلب ہو گئی, آپ نے وہ جملہ پہلے وصول کر لیا تھا. اگر اجازت ہے تو میں فضائل کے اعتبار سے اگر تھوڑا سا اپنے گریے کو اس وقت کر سکے, اور میں انشاءاللہ آؤں گا پھر مصائب پر, کہ اس جملے کو میں مکمل کر لوں. میرے مولا امیر المومنین نے یہ فرمایا, میرے مولا امیر المومنین, میرے مولا امام المتقین, میرے مولا امام المتقین, میرے مولا صحیح کریم, میرے مولا صحیح کریم. کب مولا کو ایسی فضیلت دل میں ڈال دیں کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو نہ کہہ سکے. مولا رضا علیہ السلام کی حدیث ہے سلسلۃ الذہب, جو مولا کی ذریع مطہر پر لکھی ہوئی ہے. کہتا ہوں میرے ذہن میں آئی, میں نے اسے دیکھ کر کہا میرے مولا امام رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا. اس کی طرف دیکھ کے کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا. اس پر حیدر ہونا چاہیے. حیدر 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 یا علی. علی مدد. سبحان اللہ. آپ نے مل کر حیدر حیدر کہہ دیا, امام حسین علیہ السلام راضی ہو گئے. آئے اسی خاطر ہیں بھائی یہاں پر, کس لیے آئے ہیں؟ اسی حیدر حیدر کو تو سیکھنے آئے, اسی حیدر حیدر ہی کو تو اپنے دل میں بڑھانے آئے, اسی حیدر حیدر ہی کو تو اپنی نسلوں تک پہنچانے آئے. ورنہ آئے کیوں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر؟ مجلس آپ اپنے شہر میں بھی سن لیتے ہیں, یہاں آ کر جو کربلا کی تاثیر ہے, سبحان اللہ. عزیزوں آپ ماشاءاللہ, یہ آپ کا یعنی شاہ نجف سے خاص عطا ہے, تو اس وقت مجلس میں ایک خاص عجیب قسم کی روحانیت محسوس ہو رہی ہے. امیر المومنین کا صدقہ ہے. تعبیر ہے معصومین علیہ السلام کی کہ ایک دن آئے گا کہ جب کربلا معلّہ کی سرزمین سارت کربلا محبت الملائکہ و معراج ہو. کربلا معلّہ کی سرزمین ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہوگی اور ملائکہ کی معراج کی جگہ ہوگی. سن لیجئے گا اسے, کربلا ملائکہ کی معراج کی جگہ ہوگی. مجھے بتانا معراج نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں یا اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں معراج؟ جملہ سن لیجئے گا, معراج اوپر سے نیچے جانا نہیں, نیچے سے اوپر آنا نہیں, وہ انتہائی قریب ترین مقام جہاں خدا سے ملاقات ہو جائے. سن لیا کرو. جہاں خدا سے قریب ترین ممکن ہو قربت,
4 مصرے سنا دیں. فقیر عقل و خرد ہو تو شاہ حسین چنو، فقیر عقل و خرد ہو تو شاہ حسین چنو، چلی ہے ظلم کی آندھی پناہ حسین چنو، اگر خدا سے ملاقات کا ارادہ ہے بڑا کٹھن ہے سفر زاد راہ حسین چنو. ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا اختزیدہ راستہ کربلا کربلا حسین سے ملا کربلا کربلا. حیدری. اور ہور بہت جلدی بناتے ہیں حسین، بہت جلدی بناتے ہیں. کیا جل گیا میر انیس، کیا جل گیا سوئے ارم دار فنا سے، کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. بہت جلدی امام حسین ہور بناتے ہیں، کوئی آ جائے تو. سبحان اللہ. اور یہ حدیث ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ خدا سے قریب ترین مقام منظار الحسین بشت الفرات کا منظار اللہ علی عرشی. جو فرات کے قریب حسین کی زیارت کرے ویسے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہوں. حدیث امام معصوم ہے. یعنی اس وقت جو ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں قربتاً اللہ نماز پڑھتے ہیں نا، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ سے بڑھ کر کوئی مقام پوری کائنات میں کربلا معلیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے جہاں قربتاً اللہ نصیب ہو سکے. صحیح ہے، قربتاً اللہ. عزیزوں مجھے پتا ہے کہ آپ زحمت میں تشریف فرمائیں اس لیے کہ بہت کمپیکٹ ہو کے بیٹھے ہوئے. مجھ سے بعض برادران نے کہا بھی کہ لیکن حسین کی خاطر تکلیف اٹھانے میں بھی وہ مزہ ہے کہ کیا کہا جائے. اس میں رحمت ہی رحمت ہے. تھوڑا سا آپ یقین فرمائیے گا، میں مبالغہ نہیں کر رہا، کیونکہ اتنا بڑا مجمع ہو، شاید باہر بھی اتنا ہی ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور مستورات مائیں بہنیں تشریف فرمائیں. اچھا میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ کاروان المسار کہ آپ یہاں پر مہمان نہیں ہیں، یہاں آپ امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہیں. لیکن جو اہتمام جس بھرپور انداز اور جس خلوص سے کیا ہے، جو مجھے قریبی جانتے ہیں افراد وہ میرے مزاج سے واقف ہیں. خوشامد کرنا میرا کام نہیں اور بہت دور ہوں میں خوشامد سے الحمدللہ، نہ ضرورت ہے مجھے اس کی. الحمدللہ مولا کے صدقے میں جو مقام انہوں نے ویسے ہی عطا کیا ہے. لیکن حدیث میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. مجھ پر لازم ہے کہ میں ان سلسلہ مجالس میں کہوں جناب محسن بادامی صاحب، کوئی بھی کسی کا کسی سے معاملہ ہو، میں نہ کسی کی طرفداری کرتا ہوں نہ کسی کے اس طرف بات کرتا ہوں، لیکن ان مجالس کے لیے جس خلوص سے اس بندہ خدا نے اہتمام کیا ہے وہ قابل قدر ہے. اپنے دل کو کھول کر یعنی یقین فرمائیے گا کہ ویسے جو اپنا کاروان انسان لایا اسے اپنا کاروان سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، چہلم کے موقع پر بالخصوص. اور وہاں اتنا اہتمام کہ ہزاروں کی تعداد میں عزادار موجود ہوں، سارا نظام موجود ہو، جس خلوص اور محبت کے ساتھ انہوں نے کیا یہ. اور یہ انہوں نے مجھ سے خود کہا ہے کہ میری زندگی کے سرمایہ حیات میں سے ہے یہ 5 مجلس ہیں. اور جناب سہیل بھائی اور جناب میر بھائی کی جو پوری ٹیم ہے، میں ان کے خلوص کی قسم کھا سکتا ہوں. سبحان اللہ. ان کو بھی اجر عنایت فرمائیں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل کی مجلس انشاءاللہ ظہر سے پہلے ہے 10 بجے زیارت اربعین، پھر نماز ظہر جماعت کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ متصل مجلس سے روز اربعین. کل انشاءاللہ تقریباً شاید صرف مسائب ہی ہوں گے، اور جناب محترم برادر میر حسن میر صاحب وہ بھی سوز و سلام و مرثیہ اور شاید نوحہ بھی پڑھیں گے. تو عزیزان گرامی، میں آگے اس وقت پتہ نہیں کیا بات میرے جو ذہن میں تھی وہ بات اس وقت جو تھی وہ پہنچا دی بات میں نے. ہاں یہ کہ جو بزرگ کسی تکلیف میں بیٹھے ہیں، یہ 10 بستہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں میں مبالغہ نہیں کہہ رہا. جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے اور تھوڑا سا اس ساتھ سمٹ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا پیر اگر درد بھی کر رہا ہے تاکہ کوئی دوسرا عزادار بیٹھ جائے فرش عزا پر، کوئی دیکھ رہا ہو اسے نہ دیکھ رہا ہو، حسین کی ماں سیدہ کونین اسے دیکھ رہی ہیں اور جانتی ہوں. اس لیے آپ کا یہاں پر بیٹھنا اللہ جانے بیوی کتنی دعائیں دے رہی ہیں اس وقت. حدیث میں ہے تحضر عند قبر ابنہا، سیدہ حاضر ہوتی ہیں اپنے بچے کی قبر پر، وتستغفر لزوار، اور جو حسین کا زائر ہے وہ تو کیا اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، سیدہ پہلے اس کے گناہوں کی معافی مانگتی ہے. حدیث تھوڑا سا آواز اگر بڑھا دیجیے گا تو میں آرام سے ذرا بات
جزاک اللہ. حسین کل میں نے ذکر کیا تھا، تو اس لیے مجلس میں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی اور آنے میں تکلیف ہوئی یا کسی والنٹیئر سے کوئی تکلیف ہوئی یا میرے کلام کی طوالت سے کوئی تکلیف ہوئی تو خدا کے لیے معاف فرما دیجیے گا. اور اب آپ نے کچھ نہ سنا ہو تو مجھے اس پہ کوئی غم نہیں ہے، لیکن یہاں آئے ہیں مصائب سننے کے لیے اور رونے کے لیے. اس کو ایسے سن لیجیے گا انشاءاللہ کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام وہ کاشف الکرب عن وجہ الحسین ہے. اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غموں کو بھی دور فرما دیں. غم انشاءاللہ دور فرما دیں گے ابو الفضل عباس علیہ السلام. میں نے عرض کیا تھا عراقیوں کا دستور ہے، بزرگ دعائیں دے رہے ہیں مجھے اور سب کو ماشاءاللہ مولا کوئی غم عطا نہ فرمائے. عراقیوں کا دستور ہے، طریقہ کار ہے، 20 سفر. چہلم تو سب ٹھیک ہے، تمام شہداء کربلا کا 20 سفر ہے، لیکن 19 سفر انہوں نے مخصوص کی ہوئی ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام کے چہلم کو منانے کے لیے. عزیزوں آج 19 سفر آ گئی. آج چہلم کی رات لگ گئی ہے، کل چہلم کا دن ہے. کل انشاءاللہ چہلم کے مصائب بھی ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے کل زیارت ناہیہ کے کچھ جملے پڑھوں گا مصائب میں، تاکہ پھر سے ایک مرتبہ آنسو بہا سکیں کہ حسین ذبح کیسے ہوئے تھے. آج تو سن لو ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے. وہ عباس کے جو فقط باب حسین نہیں ہیں، وہ باب رضا بھی ہیں، وہ باب جواد بھی ہیں، وہ باب امام صادق بھی ہیں. ہر امام کے حرم تک پہنچنے کا دروازہ، ہر امام کی بارگاہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام بلا شک. کاش اس پر وقت ہوتا تو میں تفصیل سے گفتگو کرتا، لیکن ایک عراقی کی ویڈیو یوٹیوب پر بھی موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ نابینا تھا، اللہ جانے شاید ہوتا ہے کہ یہاں پر حرم میں دعا کی ہوگی، لیکن کبھی مولا کو کوئی معجزہ کہیں اور دکھانا ہوتا ہے تاکہ ایک اور شان واضح ہو سکے. تو کہتا ہے میں گیا مشہد مقدس، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں 10 دن تک وہاں پر قیام تھا، اور میں روز جاتا تھا کہ مولا میرے بچے کو شفا دے دیں. پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، یہاں تک کہ دن گزرتے رہے. آخری 10واں دن آ گیا. کہتے ہیں میرا دل بڑا دکھی تھا، میں بڑی امید سے آیا تھا. جو آئے ہیں یہاں کربلا اپنے برنامے میں پلاننگ میں رکھیے گا کہ ضرور جانا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جب زندگی میں کبھی موقع ملے. وہ غریب الغربا ہیں مولا. غریب الغربا کیوں کہتے ہیں امام رضا کو؟ اس لیے کہ ہر امام کے ساتھ، ہر معصوم کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور معصوم ہستی دفن ہے. مسجد نبوی ہے، ساتھ میں سیدہ کونین ہے. جنت البقیع میں 4 امام ہیں، میرے امام حسن علیہ السلام، امام حسین، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر، امام صادق علیہ السلام. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. کاظمین میں امام کاظم علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام. سامرہ میں امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام. نجف اشرف میں مولا کائنات کے ساتھ آدم بھی ہیں اور نوح بھی ہیں. یہاں حسین علیہ السلام کے ساتھ شہیدان کربلا ہیں، ابو الفضل عباس علیہ السلام ہیں. میرے 8ویں امام غریب الغربا ہے. تو کہتا ہے میں غریب الغربا کے حرم میں تھا، تو میں 10 دن تک جاتا رہا. میرا دل بہت زیادہ دکھی تھا 10ویں دن. مولا میں اتنی امید سے آیا تھا، تو میں جب گیا نا 10ویں دن، تو آخری دن تھا، تو میں نے اس نے دخول بھی نہیں پڑھا. کبھی ہوتا ہے انسان فرط جذبات میں کچھ اپنی محبت میں شکوہ کر لیتا ہے آدمی. تو کہتا ہے میں نے اس دخول نہیں پڑھا، میں گیا سیدھا حرم میں. میں نے کہا مولا آج آخری دن ہے، میرے بچے کو دنیا کے ہر طبیب نے اسے منع کر دیا. کہتا ہے میڈیکل سائنس یہاں نہیں ہو سکتا کچھ. تو کیا تم نے بھی جواب دے دیا ہے اسے؟ مجھے آنا ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام تک. اور کہتے ہیں میں بہت دل دکھی تھا، تو میں نے کہا مولا بس میں الوداعی زیارت پڑھ رہا ہوں، باہر نکل رہا ہوں. اگر آپ نے شفا نہیں دینی تو آپ کی مرضی ہے، بس میں اب نکل کے حرم کا پانی بھی نہیں پینا مجھے، بس میں جا رہا ہوں سیدھا عراق. بس اللہ جانے کیا ٹوٹا ہوا دل تھا. نکلتے نکلتے دفعتاً خیال آیا. کہتا ہے میں زری کی طرف گھوما اور میں نے امام رضا کو دیکھ کر کہا مولا میرے بچے کی آنکھوں کو شفا دیں، آپ کو آپ کے چچا ابو الفضل عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ. جزاک اللہ. گریے کا اور حق ہے کہ آواز بلند کی جائے. عباس کے بازوؤں کے مصائب ہمیشہ سنے ہیں،
آج عباس کی آنکھوں کے مصائب سن لینا کہ مولا آپ کو آپ کے چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ. جیسے ہی میں نے یہ کہا بس کچھ ہی دیر میں میرے بیٹے نے کہا بابا آنکھوں میں کچھ روشنی آ رہی ہے, بابا مولا رضا کی زری نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے مولا سے معافی مانگ کے کہا مولا ہم جلد باز ہیں, تم کریم ابن کریم ہو مولا. تو عباس باب رضا ہے یا نہیں ہے؟ ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس. جب کوئی دعا مانگنی ہو مانگو ابوالفضل عباس علیہ السلام سے. آپ کو آپ کے چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ. یہ جملہ جانتے ہو کیا ہے؟ زخمی آنکھ کا واسطہ. کس منہ سے آہ کوئی تقریر نکالے, شبیر نے ایک آنکھ سے بس تیر نکالے. ابوالفضل عباس کا حرم تھا. خصائص العباسیہ میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ خراسانی مصائب پڑھ رہے تھے, سید نہیں تھے وہ شیخ خراسانی نون سید تھے, مصائب پڑھ رہے تھے, ذاکر تھے اچھے. مصائب پڑھتے ہوئے کہا کہ عباس کے ہاتھ قلم ہو چکے تھے اور تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا. اچھا مجھے ایمان سے بتانا, آنکھوں میں اگر چھوٹی بھی چیز چلی جائے سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ اگر ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کرتے ہو. جس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں اور آنکھ میں تیر لگ چکا ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے شیخ خراسانی نے مصائب پڑھے, ایسا بے پناہ گریا ہوا. آپ یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں, سنو سوچو اگر کوئی حرم میں ایسے مصائب پڑھ دے, عباس کی زری کے سامنے ایسے مصائب پڑھ دے. کہتے بے اختیار ہو کر عراقی پیٹنے لگے اپنے آپ کو. یہاں تک کہ مجلس ختم ہوئی تو ایک سید غالباً قزوینی ان کا پورا نام تھا, وہ آئے, انہوں نے آ کر کہا دیکھو اتنے سخت مصائب نہیں پڑھا کرو, دل میں برداشت نہیں ہوتا. اس کے بعد سوچتا ہوں تو پتہ نہیں کسی روایت میں ملتا ہے نہیں ملتا, یہ نہ پڑھا کرو, کل نہ پڑھنا. بات ختم ہو گئی. اگلے دن پھر مجلس تھی, وہ شیخ خراسانی آئے تو وہ سید نے آ کر کہا وہ جو کل مصائب تو نے پڑھے تھے ذرا پھر سے پڑھ دینا. تو آج دیکھو مجھے تو پڑھنے ہیں مصائب, اب جس کی جیسے توفیق نصیب ہو جائے وہ روتا جائے نام ہے امام حسین پر. اور یاد رکھنا جب عباس کے مصائب ہیں تو فقط فاطمہ کو پرسہ نہیں دینا, عباس کی ماں ام البنین, 4 بیٹوں کی ماں, کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہو. اب وہ بیٹے کہاں رہے جن کی میں ماں تھی؟ ام البنین وہ ہے جس کے پوتے شہید, بیٹے شہید. ام البنین کے داماد مسلم ابن عقیل شہید. طفلان مسلم ام البنین کے نواسے ہیں, نواسے شہید. ام البنین کی جو نواسی تھی نا مسلم کی بیٹی, وہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپو تلے پامال ہو گئی تھی. ام البنین وہ ماں ہے جس کے بیٹے شہید, پوتے شہید, داماد شہید, نواسے شہید, نواسی شہید, بیٹی اسیر. پوری نسل ام البنین قربان ہو گئی حسین ابن علی پر. لہذا اس ماں کو یاد کرتے رہنا, اور وہ باب الحوائج ہیں, ان کے نام سے جو مانگو گے انشاءاللہ عطا ہوگا. اور ام البنین آج تک مظلوم ہے جنت البقیع میں. جیسے تمہارے امام کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے ویسے ہی ام البنین کی قبر مسمار ہے. یہ خاندان زہرا سے وفا ہے آج تک. عباس کی ماں ام البنین کی. وہ سید نے شیخ خراسانی سے کہا ذرا واپس پڑھنا وہ مصائب کا, کل تو آپ نے منع کیا تھا. کہا نہیں, میں جب تجھے منع کر کے پہنچانا تو میں نے خواب میں ابوالفضل عباس علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو سید ہے, تو ہمارے مصائب کا ایسے انکار تو نہ کیا کر, تجھے کیا خبر کہ ہم پر کربلا میں کیا گزری. میں نے مولا سے فوراً معافی طلب کی اور مولا نے کہنا شروع کیا اب میں پڑھتا جا رہا ہوں یا حسین کہہ کے روتے جانا. کہتے میرے ہاتھ قلم ہو چکے تھے اور تیر کل مطر بارش کی طرح برس رہے تھے. ایک تیر میری آنکھوں میں پیوست ہوا, میں نے سر کو جنبش دی, تیر نہ نکل سکا. میں نے کٹے ہاتھوں کو جوڑ کے تیر نکالنا چاہا, تیر نہ نکلا.
عباس نے سر کو جھکایا، زانووں سے تیر نکالنا چاہا، سر پر گرز لگا، عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرا۔ حسین نے کہا عباس، کمر ٹوٹ، مجھے پڑھنے دو، خدا کے لیے پڑھنے دو، اشرف چہلو میں۔ حسین پہنچے عباس تک۔ اچھا ایک تمہید بنا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا صبر کر لوں، پھر ایک تمہید بناتا ہوں، پھر جملہ کہوں گا۔ حسین پہنچے عباس تک۔ عباس اور حسین میں تقریباً 25 سال کا فرق ہے نا، جو باپ اور بیٹے میں ویسے ہوتا ہے۔ حسین گویا باپ کی طرح ہے نا عباس کے لیے، بھائی بھی ہے باپ کی طرح بھی ہے۔ تو حسین نے کیا کچھ نہ سوچا ہوگا، عباس جس دن تیری ولادت ہوئی تھی ہم نے گود میں اٹھایا تھا، تو نے آنے کے بعد آنکھیں کھولی تھی، پہلی زیارت میرے چہرے کی تھی۔ عباس بچپن میں میری انگلی پکڑ کر چلا کرتے تھے، عباس جب جوان ہو گئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا بن گئے، آج بھائی کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ یہ تھی تمہید۔ اب جملہ سن لو مقتل سے۔ حسین نے یہ سب کچھ ایک جملے میں کہا کہ عباس کمر ٹوٹ گئی، ابا کمر ٹوٹ گئی، ابا حسین کی کمر ہے ابو الفضل عباس۔ حسین نے عباس سے کہا کہ مولا ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے۔ عباس زمین کربلا پر تشریف لائے تھے، وہ تیر تو نکل گیا تھا کہ مولا لیکن تیر ہے تو اس آنکھ سے نظر نہیں آ رہا کچھ، دوسری آنکھ میں خون ہے، اگر زحمت نہ ہو تو ابا کے دامن سے خون صاف کیجئے گا، آپ کے چہرے کو دیکھ لوں۔ حسین نے عباس سے خون صاف کیا کہ مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے مولا۔ کہا الوداع مولا، خدا حافظ، میرا لاشا خیمے میں نہیں لے کے جائیے گا، بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے منتظر ہوں گے، مولا میرا لاشا یہیں چھوڑ دیجئے گا۔ حسین نے عباس کا علم لیا، چلنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں یہ ہے کف عباس خیمہ کا کتنا دور ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے علم دیکھا، بچے جمع ہو گئے، اب علم آ رہا ہے، اب تو یقیناً عباس پانی لے کر آ رہا ہے۔ عزیزو کسی کی ایسے امید نہ ٹوٹے جیسے سکینہ کی امید ٹوٹ گئی۔ حسین علم لے کر پہنچے، آدھا جملہ میں کہوں گا آدھا تم کہنا۔ حسین علم لے کر پہنچے، سکینہ نے دیکھا علم آ گیا، علم دا۔ ایک جملہ اور، عباس شہید ہو گئے۔ بی بی زینب سے جب رخصت ہوئے تھے نا عباس، تو یہ کہہ کر گئے تھے، جب بی بی زینب سے رخصت ہوئے تھے نا تو بی بی نے کیا کہا تھا؟ عباس بابا نے بتایا تھا، نہیں ایک جملہ، بابا نے بتایا تھا کہ بازوں میں رسیاں باندھی جائیں گے۔ عباس میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو تو کون رسی باندھے گا۔ اب تم جا رہے ہو، زینب کو یقین آ گیا کہ رسیاں بندھنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب عباس تو نہیں آئے نا خیمے میں، لاشا نہیں آیا، عباس یہی رہ گئے۔ بی بی یہاں سے چلی گئی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اب چہلم پر آئے نا تو ایک جملہ سن لو چہلم کے لیے۔ جب چہلم پر زینب کبریٰ واپس پلٹی، مولانا مرزا اطہر صاحب اس جملے کو کہتے تھے، خطیب اکبر علی اللہ مقامہ، جب بی بی واپس پلٹی تو آئی قبر حسین پر۔ جب قبر حسین پر آئی تو ماتم تو ضرور کیا ہوگا، یہ کل سناؤں گا انشاءاللہ، لیکن جب کوئی بزرگ سے بات کر رہا ہو نا تو بات کرنا کبھی دل کی مشکل ہو جاتا ہے۔ حسین کے لیے زینب بھائی ہیں لیکن امام بھی تو ہے نا حسین، تو وہ کہتے تھے کہ جب قبر حسین پر آئی ہوں گی تو ماتم کیا ہوگا، لیکن اصل دل کا حال برابر سے انسان کہہ دیتا ہے جو برابر والا ہو۔ جب بی بی زینب عباس کی قبر پر گئی ہوں گی تو زینب نے درد دل وہاں کیا ہوگا اور کہا ہوگا عباس بہن واپس آ گئی عباس، لیکن تیری امانت شام کے زندان میں چھوڑ کے آ گئی۔ عباس تازیانے مارے گئے، رسیاں باندھی گئی۔ ایک جملہ اور، میں نے زحمت دی، دل زخمی ہو گیا، معذرت۔ اچھا یہ جملہ اب چچا اور بھتیجی کا بھی سن لو۔ سکینہ
میں نے ایک ذاکر سے جملہ سنا تھا تو آپ کو سنا رہا ہوں. سکینہ اور عباس جدا ہو گئے نا. سکینہ شام سے واپس نہیں آئی, عباس خیمے میں نہیں آئے, تو چچا اور بھتیجی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے. عباس فرات کے کنارے سو گیا, سکینہ شام میں سو گئی. اب یہ چچا اور بھتیجی جدا ہو گئے. ایک ذاکر تھا جو یہاں پر آیا, قبر عباس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ مولا آپ نے مجھے سب عطا کیا ہے, لیکن کوئی ایسا ہدیہ تو عطا کر دیں جو مجھے یقین ہو جائے کہ سوائے آپ کے کہیں اور سے مل نہیں سکتا. ایک مرتبہ, بہت پرانی بات ہے, ایک مرتبہ حرم کا ایک خادم آیا, کہتا ہے بہت رو رہے ہو, کیا اصل قبر عباس پہ ساتھ چلنا چاہو گے؟ میں نے کہا مولا کریم ابن کریم ہے, آپ نے ایسا ہدیہ عطا کر دیا, اس سے بڑھ کے توبہ ممکن نہیں تھا. میرے ساتھ کچھ اور زائر تھے, ہم وہاں پہنچے تو قبر عباس پہ پانی بہ رہا ہے نا, آج بھی فرات کا پانی عباس سے شرمندہ ہے. عزیزوں یا حسین کہہ کے رونا بس, جس میں جتنا دم ہے روتا چلا جائے. آخری جملے پر آ گیا میں. کہتے ہیں ہم زیارت پڑھ رہے تھے کہ وہ چھوٹی سی شیشیاں لے کر آ گیا, کہتا ہے کہ پانی لے لو, جا کے مریضوں کو پلانا, قبر عباس کا پانی ہے, شفا یاب ہو جائیں گے. تو ایک سید ہمارے ساتھ تھے, اس نے اپنے ساتھ سے ایک بڑا برتن نکال لیا, ایک مشق نکال لی. کہتا میں تو یہ پورا بھر کے جاؤں؟ کہتا کہ ہاں آج قبر عباس میں پانی کی کمی نہیں ہے, جتنا پانی لے جانا چاہتا لے جا. وہ مشق لے کر باہر آ گیا, پانی سے بھر کر قبر عباس کی. تو اسے دوسرے لوگوں نے کہا کہ تو بڑا خوش نصیب ہے, اتنا پانی تجھے مل گیا, جا کے تبرک میں تقسیم کرنا. کہا نہیں, میں اس پانی کو لے کر اپنے شہر تھوڑی جا رہا ہوں. وہ قبر عباس کا پانی لے کر چھوٹی شہزادی کے حرم میں پہنچا, بی بی سکینہ کے حرم میں. قبر عباس کا پانی ماتم کرنا چہرہ پر, سکینہ کی سری پر بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی, تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا, میں قبر عباس کا پانی لے کر تیری قبر پر آ گیا. تو تماچے کھاتی رہی, چچا کو یاد کرتی رہی. سید پیر پہ ہاتھ نہ رکھ.